بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا معاویہ اور سیدنا امام حسین کا باہمی تعلق۔ حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف بحضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مشہور زمانہ فارسی تصنیف مبارکہ کشف المحجوب کے باب فی ذکر ائمتہم من اہل البیت کے صفحہ نمبر 103 پر ایک حکایت درج فرماتے ہیں۔ حکایات یافتم کہ روزی مردی بن صدیق وی آمد و گفت یا پسر رسول خدائے من مرد درویشم و اطفال دارم مراز تو قوت امشب می باید۔ حسین ویرا گفت بنشین کہ مارا رزقی در راہ اس تابیارن بسی برنے آمد کہ پنج سراہ از دینار بیاورندن از نزد معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر ہر سرہ 1000 دینار و گفتند کہ معاویہ از تو عذر می خواہد و می گوید کہ ای مقدار۔ میں نے ایک حکایت میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ ایک دن ایک شخص امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے فرزند رسول، میں ایک فقیر آدمی ہوں اور میرے بال بچے ہیں، آپ سے آج کی رات کا قوت چاہتا ہوں، مدد چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، میرا رزق آ رہا ہے، راستہ میں ہے، جب آ جائے گا تو تجھ کو بھی دوں گا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ 5 تھیلی دیناروں سے بھری ہوئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے آئیں اور ہر ایک تھیلی میں 1000 دینار تھے۔ وہ تھیلیاں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں اور کہا کہ حضرت معاویہ آپ سے عذر چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس تھوڑی سی مقدار کو آپ اپنے اہل و عیال میں خرچ کریں تاکہ ان کی غمخواری اچھے طرح سے ہو جائے۔ اس وقت حضرت امام حسین نے اس فقیر کی طرف اشارہ کیا اور وہ 5 تھیلیاں اس کو دے دیں اور اس سے معافی چاہی۔ اس واقعہ کو یا اس حکایت کو حضور داتا گنج بخش حجویری نے 1000 سال قبل لکھا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین اور حضرت معاویہ کے درمیان کیا روابط قائم تھے۔ خلیفہ راشد مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے مختلف مواقع پر حضرت سیدنا معاویہ کے بارے میں ارشادات فرمائے کہ جب محارب و قتال وقوع پذیر ہو چکے تھے تو اس کے بعد کچھ لوگ ان معاملات بارے غلو کرنے لگے، اور جب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو معلوم ہوا تو آپ نے جواب میں فرمایا لا تقولوا الا خیرا، یعنی ان لوگوں کے حق میں کلمہ خیر کے سوا کچھ نہ ہو۔ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ جب صفین سے واپس لوٹے تو ارشاد فرمایا ایھا الناس لا تکرہوا امارۃ معاویہ فإنکم لو فقدتموہم لرأیتم الرؤوس تنظر من کواہلہا کالحنظل، کہ عمارت حضرت معاویہ کو مکروہ مت جانو، کیونکہ جب عمارت ختم ہو جائے گی تو تم دیکھو گے کہ تمہارے سروں کو تمہارے دوش سے حنظل کی طرح زائل کر دیا جائے گا۔ تاریخ دمشق ابن عساکر ابو القاسم جلد 59 صفحہ 152، الخصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی جلد 2 صفحہ 236۔ حضرت امام ابی المحاسن عبد الواحد بن اسماعیل الرویانی، ان کا وصال 502 ہجری ہے، اپنی تصنیف بحر المذہب فی فروع المذہب الشافعی میں تحریر کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں خلیفہ نہیں تھے، بلکہ حضرت علی کے وصال اور حضرت امام حسن کے امور خلافت ان کے سپرد کرنے کے بعد وہ خلیفہ برحق اور امام صادق مقرر ہوئے، اور یہی عقیدہ حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جس کو آپ نے غنیۃ الطالبین اور کتاب اصول الدین میں ذکر کیا ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔